ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا حملہ، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 27 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ 27 دہشت گرد سیکیورٹی فورسز نے مار گرائے، جہنم واصل ہو گئے ہیں 27 دہشت گرد، اور ISPR کے مطابق اس کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کی 23 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور اس آپریشن میں جب ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تو سیکیورٹی فورسز نے ہمیں جوائن کیا ہے احمد سعید تجزیہ کار نے۔ بہت شکریہ، آپ نے بولنے اس کو وقت دیا۔ سر کیا کہیں گے، اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے، 27 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں اور 23 فوجی شہید ہوئے ہیں اس کارروائی میں۔ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اوکے جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پچھلے تقریباً 24-30 گھنٹوں کے دوران کافی بڑے پیمانے پہ آپریشنز کیے گئے ہیں ساؤتھ بلوچستان اور اسپیشلی ڈی اے خان کے ملاقہ علاقوں میں، کہ جس کی وجہ سے تقریباً 27 سے زیادہ دہشت گرد جو ہیں وہ اب تک مارے جا چکے ہیں۔ ان دہشت گردوں نے اس کو ریٹیلیشن کے اندر دربند جو ہمارے ڈی اے خان کے اندر ایک انسٹالیشن تھی، وہاں پہ انہوں نے اٹیک بھی کیا رات کو، الصبح کیا، اور جس میں کہ بارود سے بھری ہوئی گاڑی تھی جس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا، اور اس سے تقریباً کچھ ہاتھوں کی جو ہے وہ بھی خبریں وہاں سے آ رہی، چھت کلیپس کر گئی تھی۔ لیکن میں اپنے یہ تمام نقصانات جو ہے ہمارے فوجیوں کے، وہ ہم اپنے سینوں پہ لیتے رہیں گے جب تک ایک دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے باقی بچے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جو ابھی تک کی ابتدائی جو تحقیقات ہیں، ان کا جو تانا بانا ہے وہ دوبارہ افغانستان میں جا کے مل رہا ہے، جس میں کہ واضح طور پہ جو وہاں کی عبوری گورنمنٹ ہے وہ تحریک طالبان پاکستان اور اس جیسی دوسری جو پارٹیز ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں، ان کو وہ اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان نے سفارتی اور ملٹری لیول کے اوپر درانی صاحب کو بھی سامنے رکھتے ہوئے وہاں پہ خاطر خواہ ڈائلاگ کیے ہیں عبوری گورنمنٹ سے افغانستان سے، لیکن بات کوئی اس طرح سے بن نہیں رہی۔ تو لہذا پاکستان جو ہے وہ UN چارٹر کے تحت اپنا دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کو ہاٹ پرسوٹ کی آپشن پہ جانا چاہیے، کیونکہ اپنے امن کو خاطر خواہ موقع دے دیا۔ ہم کب تک جو ہے اپنے معصوم شہریوں کی جو ہے وہ لاشیں اٹھائیں گے، اور انہی اغوانیوں کو جن کو کہ ہم نے 40 سال تک اپنے ملک کی سرزمین پہ پالا ہے، وہی آپ کے امن کے در پہ ہوں۔ اب جب آپ نے ان کو واپس بھیجنا شروع کیا، اور مافیا کے خلاف اسپیشلی جو ہورڈنگ میں، اسمگلنگ میں اور ذخیرہ اندوزنگ اور اس طرح کی دوسری کارروائیوں میں، اور جو آپ کی وان ٹرانزٹ ٹریڈ تھی اس کو جو ابیوز کر رہے تھے اس پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو اس طرح کی کاروائیاں افغانی عبوری گورنمنٹ جو اس کو اسپانسر کر رہی ہے، جس کے واضح ثبوت ان کے ساتھ شیئر بھی کیے گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب واضح ایک پیغام آ چکا ہے کہ ہمیں اس کے خلاف ایک سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور علماء پاکستان نے پیغام پاکستان نے ہمیں فتویٰ دیا تھا کہ جس میں کوئی مسلمان اپنے ملک مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا، اور سوسائڈل اٹیکس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح طور پہ دشمن ہمارے سامنے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سفارتی اور ملٹری قیادت جو اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ میرے خیال میں اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم جو ہے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں، جیسے ملٹری آپشن، ہاٹ پرسوٹ کی آپشن جو ہے وہ ایک ہمارے کارڈز پہ ہے، لیکن پھر بھی یہ سب ڈیسیژن جو ہے یہ پولیٹیکل قیادت کے اوپر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح کے بھی حالات پاکستان میں ہیں، وہ آپ قوم کو یہ بالکل اس بات پہ ایک ہول آف ریسپانس جو ہے نیشن ریسپانس جنریٹ کرنا پڑے گا، اور ہمیں تمام اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں اسے کلا کما کرنے کے لیے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب تک ایک سپاہی بھی زندہ ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی حفاظت پہ، پاکستان کے امن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بدقسمتی سے حملہ ضرور ہوا ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں جو سوسائٹی ہے وہ آگے بڑھ کے آپ کو انفارمیشن دے رہی ہے، اور آپ اس کے خلاف جا کے آپریشنز کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ سے دہشت گردی کی افریت پاکستان کے اوپر مسلط نہ ہو سکے۔ تو دیکھیں آگے گورنمنٹ کیا ایکشن لے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب تک ہمیں ایسے کوئی بھی خبریں ملتی رہیں گی کہ یہاں دہشت گرد عناصر موجود ہیں، انشاءاللہ اس طرح کے سکسیسفل آپریشنز ہم کرتے رہیں گے۔ جی بالکل، ہمارے فوجی جوان جب تک ہیں ہم سکون کی نیند سو سکتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس دہشت گردی کے بھی جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے ہی ملتے ہیں۔ مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی کون کون سے علاقے ہیں جہاں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف؟ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں 27 دہشت گرد
जहन्नुम वासिल हुए हैं और हमारे 23 फौजी जवान इसमें उन्होंने अपना जाम शहादत नोश किया है। बहादुरी से लड़ते हुए डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए, 27 फ़ौजी हमारे शहीद हुए हैं। इस सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई हुई है, जिसमें 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं और ISPR के मुताबिक 23 फ़ौजी